بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی سوچا ایک ایسا انسان جسے فرشتے بھی حیا سے دیکھتے ہوں، جس کے نکاح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، جس نے اپنی دولت کے خزانوں سے امتی محمدیہ کو سیراب کر دیا اور آخر کار قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو گیا، وہ کون ہے؟ وہ ہیں عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نسب 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ بچپن ہی سے حیا، نرمی اور سچائی کا پیکر تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب، جھوٹ یا بت پرستی کی طرف نہ گئے۔ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ نے اسلام قبول کیا، چوتھے مسلمان ہونے کا شرف پایا۔ آپ کے قبول اسلام پر خاندان نے ظلم کیا، مگر آپ کا ایمان مضبوط رہا۔ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ جب وہ فوت ہوئی تو آپ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہی وہ اعزاز ہے جس کی بنا پر آپ کو کہا گیا ذو النورین، 2 نوروں والا۔ مدینہ میں جب پانی نایاب تھا تو آپ نے روما کا کنواں خریدا اور عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک میں 300 اونٹ، 100 گھوڑے اور ہزاروں دینار پیش کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عثمان جو بھی کرے آج کے بعد اس پر کوئی ملامت نہیں۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ میں ظلم سے بچنے کے لیے، مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کے لیے۔ یہ قربانی اور ہجرتیں اسلام سے آپ کی وفاداری کا ثبوت ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد شورا نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ کی خلافت تقریباً 12 سال رہی۔ اسلام کی توسیع، امن اور انتظامی اصلاحات کا دور۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خدمات میں شامل ہے قرآن مجید کو ایک رسم الخط میں جمع کروانا، تاکہ امت میں تفرقہ نہ ہو، لہجے نہ بدلیں اور قرآن ایک ہی شکل میں باقی رہے۔ آج ہم جو مصحف عثمانی پڑھتے ہیں وہ آپ ہی کا احسان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کو کئی عظیم فتوحات نصیب ہوئی۔ آپ کا دور خلافت نہ صرف فکری و انتظامی لحاظ سے عام تھا، بلکہ اسلامی سلطنت جغرافیائی لحاظ سے بھی بہت وسیع ہوئی۔ طرابلس، تونس، الجزائر اور مراکش کے علاقے فتح ہوئے۔ مشہور جرنیل عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے لیبیا سے لے کر مراکش تک اسلامی حکومت کا دائرہ پھیلایا۔ ان علاقوں میں اسلامی تہذیب، عدل اور مساوات کی بنیاد ڈالی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اندلس، اسپین کی طرف مہامات کا آغاز ہوا۔ باقاعدہ فتوحات بعد میں ہوئیں، لیکن ابتدائی رابطے اور تیاریوں کی بنیاد آپ کے زمانے میں رکھی گئی۔ ارمینیا، آذربائیجان اور قفقاز کی فتوحات مکمل ہوئی۔ یہاں مسلمانوں نے قیصر روم بازنطینی سلطنت کے مضبوط قلعے فتح کیے۔ بیرہ روم کی فتوحات، سمندری طاقت کا آغاز بھی آپ کے دور میں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی بار اسلامی بحری بیڑا بنایا گیا۔ بیرہ روم میں بازنطینیوں کے خلاف جنگیں ہوئی۔ رومی جزیرہ قبرص فتح کیا گیا۔ یہ پہلی اسلامی بحری مہم تھی۔ ایران کی بقیہ سلطنت مکمل فتح ہوئی۔ ساسانی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ خراسان، بلخ، ہرات، تخارستان اور سیستان فتح ہوا۔ ترکستان اور ماوراء نہر، آج کا ازبکستان، تاجکستان کی طرف پیش رفت ہوئی۔ سندھ و بلوچستان کی مہارت بھی آپ ہی کے دور میں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکران، قندھار اور بلوچستان کی سرزمین فتح ہوئی۔ یہ علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے اور اسلام کی بنیاد یہاں رکھی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کی روشنی صرف عرب میں نہیں بلکہ سمندروں کو عبور کر کے افریقہ، ایشیا اور یورپ تک پہنچ گئی۔ آپ کے دور میں اسلامی بحریہ نے جنم لیا۔ سلطنت کی سرحدیں کئی گنا بڑھ گئیں، مگر پھر بھی امن و عدل اور رحم باقی رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال پہلے 6 سال میں اسلام خوب پھیلا۔ امن و عدل کا دور تھا، مگر آخری 6 سالوں میں کچھ فتنہ پرور عناصر جھوٹے الزامات لگانے لگے، عوام کو ورغلایا، گورنروں کے خلاف نفرت پھیلائی، مدینہ میں افواہوں کا طوفان برپا کیا۔
ان فتنہ پروروں میں منافق، سابق مجرم اور بیرونی سازی لوگ شامل تھے۔ آخرکار ان فتنہ پروروں نے مدینہ پہنچ کر خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک آپ کے گھر کا پانی بند کر دیا گیا، نماز جماعت سے روکا گیا، صحابہ کو آپ کی مدد سے روکا گیا، خون ریزی کے خوف سے، مگر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سب نے تلوار اٹھانے کی اجازت مانگی، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ میں خون بہے۔ ایک دن آپ روزے سے تھے، قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے، اسی وقت چند فتنہ پرست دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ آپ کی اہلیہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چیخیں، مگر انہوں نے پرواہ نہ کی، اور اسی حالت میں جب آپ کی نظر قرآن پر تھی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد جنازہ رات کے اندھیرے میں ادا کیا گیا، صرف چند صحابہ کو اجازت دی